بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو بیٹا چاہیے تھا۔ مجھے ہر رات بادام والا دودھ پلا کر کہتا کہ دودھ کے پینے سے تم بیٹا پیدا کرو گی۔ میں بھی بہت خوشی سے اس دودھ کو پی لیتی، لیکن جب میری صبح آنکھ کھلتی تو میرے دونوں پاؤں میرے دوپٹے سے بندھے ہوتے۔ ایک دن میں نے شوہر کو بنا بتائے دودھ پینے کا ناٹک کیا۔ ابھی لیٹے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہاں پر آج سسرال میں میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا شوہر میرے لیے گلاس میں بادام والا دودھ لے کر آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ مجھے ان کی یہ ادا دیکھ کر ان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ ایسا لگا دنیا میں ان سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادام کا دودھ پی کر مجھے بڑی تسلی سے نیند آ گئی، لیکن صبح صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیروں پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا اور پریشانی ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابھی انہی سوچ میں بیٹھی تھی کہ ادریس کمرے میں آیا اور میرے پیروں سے بندھے دوپٹے کو بڑے پریشانی سے دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ کیوں باندھا ہے، پاؤں میں درد ہے کیا؟ میں خود حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بن گیا۔ اس نے کہا شاید تم نے نیند میں بندھا ہو۔ اس کی بات پر میں چپ ہو گئی، کیونکہ اکثر انسان نیند میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے۔ ادریس نے میرے پاؤں سے دوپٹہ کھولا اور وہاں سے چلا گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا احمد دروازے سے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا جب اس آدمی نے مجھے میری ساری کمیوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ میرا نام انیلا ہے۔ میرا دکھ اس وقت شروع ہوا جب مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی تھی، لیکن وہ خوشی کیسے مل رہی تھی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی ایک جھلک ضرور دیکھنی ہے۔ میری ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے میری اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ مجھے اتنی تکلیف ہو چکی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن آخری آواز میرے کان میں پڑی تو وہ ایک بچے کی رونے کی آواز تھی۔ ہاں، میرے اپنے بچے کے رونے کی آواز تھی، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھتی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سرہانے بیٹھے پایا۔ میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے بچے کو تلاش کرنے میں لگی تھی، لیکن جب مجھے اس کی جھلک دکھائی نہیں دی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پہلی بار پوچھنے پر تو وہ چپ رہ گئی، مگر جب میں نے دوسری بار تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا تو وہ بہت کم سم چہرے کے ساتھ بولی کہ تمہارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ان کے بات سنتے ہی میرے پورے جسم پر جیسے کوئی قیامت برس پڑی۔ میں ایک دم چلا پڑی اور بولی، کیا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن ماں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس چیخ پکار میں اچانک نہ جانے کس نے میرے بازو میں ایک سوئی چبھا دی۔ شاید وہ کوئی نشے کا انجیکشن تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھے بے ہوشی ہونے لگی اور اگلے تھوڑے ہی پلوں میں ایک مرتبہ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ میرے جسم میں اب ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج ہمت ہار دی تو میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی اور میرے اندر کی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ابھی میں 2-3 قدم ہی چلتی تھی کہ اچانک مجھے اماں بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ اماں بابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ ویسے بھی مجھے بیٹے کی بہت چاہ تھی، میری یہ چاہت بچے سے پوری ہو جاتی۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ بابا نے میری ماں کو گھورا اور بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ یہ بن بیاہی ماں کا بچہ تھا، ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ بابا کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔
میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ میرے دھیرے دھیرے قدموں سے وہاں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے وہاں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ نہ جانے کس طرف سڑک پر چلنے لگی، میری آنکھوں کے آگے صرف ماں باپ کے دھوکے باز چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو اتنا بڑا دکھ کیسے دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی گونج سنائی دے رہی تھی جو میں نے بس ایک ہی بار سنی تھی۔ اس کے علاوہ میری ہمت اب اور کچھ دیکھنے یا سننے کے قابل نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیز سی آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا گئی اور زمین پر گر پڑی۔ اتنے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی، میں نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ میں نے پھر تھوڑی سی آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالیشان کمرہ تھا جس کے اندر میں ایک بہت خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی اور مجھے یہاں کون لایا تھا۔ میں بیڈ سے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی 2-3 لائنیں لکھی ہوئی تھی، صرف میرے لیے ہی لکھی گئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا۔ آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، مگر میں دنیا والوں کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کے لیے یہاں لایا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رک سکتی ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نیچے دراز میں پڑی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں عجیب سی تسلی کی لہر دوڑنے لگی۔ یہ کیسا آدمی تھا جس نے مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا؟ خیر، میں نے اس خیال کو سر جھٹک دیا اور پرچی واپس رکھ دی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، جہاں میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ بھی خیال آیا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس ہوش پرست دنیا میں صرف یہی ایک سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں بالکل محفوظ ہوں۔ ایک روز جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید وہی آدمی آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن شاید اس نے اپنے آپ کو ایسا رکھا ہوا تھا جیسے کوئی نوجوان ہے۔ اس نے جلدی سے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تھوڑی آرام کے ساتھ بولی کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ میرے پاس آیا، بولا کہ مجھے لگا آپ شاید یہاں سے چلی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس کے یہ بات سنتے ہی میرے ہونٹوں سے بے دھڑک یہ بات نکل گئی کہ میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے جہاں میں جا سکتی ہوں۔ لیکن یہ کہہ کر مجھے بہت شرم سی محسوس ہونے لگی۔ وہ دیکھتے ہی مسکرایا اور بولا، میرا نام ادریس ہے اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ میں تو ویسے بھی زیادہ وقت باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ہو گئی، کیونکہ مجھے وہ کوئی دھوکے باز آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تسلی ہوگی اور وہاں رہنے لگی۔ ادریس اگلے روز وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز ادریس میرے کمرے میں آیا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ تب میں نے اس کے چہرے کی طرف بڑی پریشان ہو کر دیکھا۔ اسے مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ تب وہ مجھ سے بولا کہ میں نے جب تمہیں اس رات دیکھا تھا، میں تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کافی پہلے بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کر دینے والی تھی، لیکن میری حقیقت تو شاید اور بھی بری تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اب اگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں بھی مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا
اور بولی کہ میرا نام انیلا ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس محبت میں ملاقاتوں کا سلسلہ ایسا بڑا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ لیکن اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا اور مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ جب میرے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مارا پیٹا، پھر بڑی خاموشی سے میرے اس بچے کو لاپتہ کر دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے، ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور میں اپنے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھ سکی۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ وہ بولا کہ کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، لیکن میں اتنی بد نصیب ہوں کہ اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، پھر سے ہم شادی کریں گے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اللہ تمہیں پھر سے بیٹا دے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ مجھے اس کی بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے اس مقدس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس کی بیوی بن چکی تھی اور بے حد خوش تھی۔ شادی کی پہلی رات ادریس اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بادام والا دودھ بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ خیر اگلے دن وہ مجھے یہیں چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا۔ میرے پاس ایک نوکرانی چھوڑ گیا تھا، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو نوکرانی سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا وقت گزارتا کہ میں گلے شکوے بھول جاتی۔ اس سب میں ایک چیز جو مجھے بہت ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ نوکرانی مجھے ہر رات دودھ کے گلاس میں بادام ڈال کر پلایا کرتی تھی۔ ایک دن جب ادریس دودھ کا گلاس لایا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ دودھ روز پینا ضروری ہے؟ تب اس نے میری طرف گلاس بڑھاتے ہوئے محبت سے دیکھا اور بولا ہاں، تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو اور ہمارا بچہ بھی صحت مند ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ کچھ وقت ایسا ہی گزرتا جا رہا تھا، اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ میں کچھ ہی دنوں میں حاملہ ہو گئی۔ اب تو ادریس میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا تھا اور ہمیشہ مجھ سے بیٹے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی تھی، میں نے ادریس کو کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تب ادریس نے کہا کہ تم نہیں مل سکتی ہو۔ پھر میں نے اس سے ضد کی تو بولا تم کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا، تب میں نے اپنے گھر والوں سے تمہیں ملواؤں گا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ بتائیں۔ ادریس کہنے لگا تمہیں میں اپنے دوست کی بیوی بنا کر گھر لے جاؤں گا۔ جب دھیرے دھیرے تمہیں سب پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں چپ ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اپنی اصل چھت تلے اس روز ہم نے تیاری شروع کر دی اور اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے۔ سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ہم ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ حویلی کا دروازہ 2 گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت پر سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر ہوئی تو میں اس حویلی کو دیکھ کر حیران ہوگی۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا، ہاں، خوابوں کا محل، وہ محل جو ہر لڑکی اپنے خواب میں دیکھا کرتی ہے۔ میں اسی حیرانی سے گاڑی سے اتری۔ ادریس بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی بہت عالی شان تھی۔ حویلی واقعی کسی بادشاہ کا گھر معلوم ہو رہا تھا۔ ادریس نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے مجھ سے بس سلام کیا اور ہمارا حال چال پوچھا اور اندر چلے گئے۔ ادریس کا بیٹا دور سے ہی مجھے دیکھتا رہا، دوسری طرف منہ کر کے وہ بھی چلا گیا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت عجیب سا لگا اور ادریس کا بیٹا تو مجھے زیادہ پریشان کر رہا تھا کیونکہ اس کی عمر مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی اور ادریس 40 سال کا تھا، پھر اس کا اتنا بڑا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میں نے ان سب سوچوں کو جھٹک دیا۔ ادریس مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا اور وہ خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لایا تھا وہ بے حد خوبصورت تھا اور بہت ہی عالی شان سجایا گیا تھا۔ ادریس نے اس گھر میں میری پہچان اپنے دوست کی بیوی بتائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ادریس نے مجھے اس دن ایک ایسی بات کہی جو میرے دماغ میں
عجیب سے شک پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا اور اس حویلی کے باہر تم قدم بھی مت رکھنا۔ یہاں پر پاگل بھیڑیے رہتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن میں چپ ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، لیکن اچانک مجھے وہاں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی عورت کی آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے فوراً ادریس کو فون کیا۔ ادریس اسی وقت میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ادریس کے آتے ہی میں اس کے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ آپ کو بھی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کیا؟ کیسی آوازیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار اسے کہتی رہی نہیں، میرا وہم نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بار بار جھٹلا رہا تھا۔ پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ اب جب میں اٹھتی تو مجھے بار بار وہی آوازیں آتی۔ آخرکار اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے؟ پھر دن شروع ہو چکا تھا۔ ادریس کا بیٹا احمد مجھ سے بہت اکھڑا اکھڑا سا رہتا۔ میں نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں اس دوپٹے والی بات کو بھول چکی تھی، لیکن رات کو پھر سے جب میں دودھ پی کر سوئی تو صبح میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ میرے تو دل میں عجیب سے خیال اٹھنے لگے تھے۔ اب مجھے سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ جو نیا کام شروع ہو گیا تھا اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ادریس جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولی کہ کون سا شک؟ تو اس نے کہا کہ بہت پہلے اس حویلی میں ایسے ہی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں اور ہمیں پھر سے پتہ چلا ہے کہ یہاں جن اور بھوتوں کا سایہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ایسے ہی کوئی اثر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ اب ادریس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ ادریس کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو مجھے کھڑکی میں احمد کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میرا دماغ عجیب سی الجھنوں میں پھنس چکا تھا۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں احمد ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے ادریس کو اس بارے میں نہیں بتایا لیکن میں نے ضد کی کہ اب گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری بات پر کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے طے کر لیا کہ میں احمد سے خود ہی ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شکایت تھی۔ احمد جیسے ہی اندر آیا تھا جب تک ادریس بھی آ گیا، اس نے بڑے غصے کی نظروں سے احمد کی طرف دیکھا تھا اور کہا کہ تم ابھی اسی وقت اس کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ادریس میری طرف غصے سے مڑا اور بولا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سے بات نہیں کرو گی، آخر کیوں تم نے اسے کمرے میں آنے دیا؟ اس کا اس طرح غصہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے معافی مانگنا اچھا سمجھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ دوسری طرف میرے اندر احمد سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دن جب ادریس گھر پر نہیں تھا تو میں خود ہی احمد سے ملنے اس کے کمرے میں چلے گئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، لیکن میں نے جلدی سے اسے کہا کہ حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا کیوں؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ؟ میں نے کہا وہی جو تم جانتے ہو۔ تھوڑی دیر تو وہ بالکل چپ رہا اور پھر بولا کہ میں جانتا ہوں آپ کے اور ادریس چچا کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ اس کے منہ سے ادریس چچا سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ ادریس چچا؟ وہ بولا جی، ادریس میرے چچا ہے، میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوں جسے انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوش میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر تو میرے تو ہوش جیسے اڑ گئے تھے۔ میں اس کی طرف گھورتے ہوئے بولی کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں، یہی سچائی ہے۔ ادریس چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ آدمی انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لاتا ہے، اور جب بیٹا نہ ہوتے تو وہ اچانک
غائب ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا اگر یقین نہیں آئے تو آج رات کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، اور پھر ادریس چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور وہ دوپٹہ جو آپ کو پیروں میں باندھا جاتا ہے صرف اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اگر آپ اٹھے اور چلنے لگے تو گر جائیں اور چلنے کے قابل نہ رہیں۔ اس کے ہر لحاظ سے میرے اندر لہر بکھیر دی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں تڑپتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم یہ سب صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اس نے بڑی ہی تسلی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج آپ دودھ کا گلاس مت پینا، کیونکہ اس میں وہ نشے کی چیزیں ملاتا ہے اور پھر آپ کے پاؤں بھی باندھ دیتا ہے، اگر آپ اٹھ بھی جائیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے ایک نئے اشارے نے مجھے حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ اب میں سچ تک خود ہی پہنچ جاؤں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور میرا دل دعا کرنے لگا، اللہ کرے یہ سب سچ نہ ہو۔ یہ دن میں نے کیسے گزارے صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی ادریس میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ میں نے دودھ لیتے ہی کہا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آج میں دودھ نہیں پیوں گی۔ اس نے کہا کہ یہ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا اگر میں نے یہ دودھ پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج پہلے سے زیادہ چوکنا ہے، اپنی کارروائی کرے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میرے کانوں میں سسکیاں بار بار آتی رہی۔ رات کی 2 بجے کا وقت تھا جب ادریس بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی دیے پیروں سے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کچھ کھانا لیا اور کچن کے باہر سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا تہہ خانہ ہٹایا۔ اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں نیچے کوئی تہہ خانہ ہے۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ تہہ خانے میں دیکھتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہی سی آواز سننے لگی۔ ادریس کے اندر آتے ہی سسکیاں ختم ہو گئی تھی اور اندر سے عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔ عورتیں ادریس سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے لیے ہمیں یہاں سے باہر نکال دو، لیکن ادریس بڑی گندی طرح سے ہنس رہا تھا اور ان عورتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا بدن کانپنے لگا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب ہی احمد بھی کمرے میں آ گیا اور میری حالت دیکھ کر بولا کہ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے بس یہاں سے کسی طرح نکلنا تھا۔ اس وقت احمد اور میں نے ایک پلان بنایا۔ وہاں پر بہت کڑی نگرانی تھی۔ میں ادریس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے ادریس سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ میری بات پر راضی نہ ہوا، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ اگر تم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤ گے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا اور ادریس کی 3 بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شاید وہ لوگ پہلے ہمیں چھڑوانے آئے تھے۔ ہم نے ادریس کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ ادریس تو غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر اٹھ گئی تھی۔ 3 عورتیں اپنے اپنے گھر لوٹ گئی تھی اور میں یتیم خانے میں چلی گئی تھی۔ اب تو میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، میرا بچہ بھی میرے پاس ہی تھا۔ کچھ دنوں بعد احمد میرے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو شروع دن سے ہی پسند کرتا ہوں اور ہمارا رشتہ بھی ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور میں نے اسے یہی کہہ کر منع کر دیا کہ میں اب کسی مرد ذات پر یقین نہیں کرتی، اس لیے تم سے شادی کر کے میں اپنا نیا تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے احمد کے پرپوزل کو قبول کر لینا چاہیے یا نہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔